دیکھیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن صاف و شفاف انتخابات میں ناکام ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ تاریخ کا بدترین الیکشن ثابت ہوا۔ میرے خیال میں الیکشن اصلاحات کی یا انتخابی اصلاحات کی مزید ضرورت ہے تاکہ آئندہ ان چیزوں کو روکا جا سکے۔ رہی بات یہاں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی، قانون کی حکمرانی کی، جمہوریت کے استحکام کی، تو ہمارے اکابرین نے دیکھے اس پاکستان میں جو ون مین ون ووٹ کا جو نعرہ دیا، آج ہم آ کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ یہ اسمبلیاں ہمیں بڑی طویل جدوجہد کے بعد ملی ہیں۔ آج جس شخص کے بارے میں یہاں بات ہوئی، ان کے آباء و اجداد کی بات ہوئی، تو یہ تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں نیب کی، اور نیب کی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کافی شہادتیں، جیلیں کاٹی، جس کے بعد آ کے ہم نے ون مین ون ووٹ کے ذریعے انتخابات کیے، صوبے بنائے، اور آج ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور اس پارلیمنٹ کے آج آپ صدارت کر رہے ہیں اور آپ چیئرمین ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان اداروں کے جو ایک بیلنس ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات نہیں ہیں۔ سینٹ کے اپنے اختیارات ہیں، قومی اسمبلی کے اپنے اختیارات ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے اپنے اختیارات ہیں، اور ایک سسٹم بنا ہے اور بڑا بیلنس سسٹم ہے۔ ہمیں اس بیلنس سسٹم کو قانون کے دائرے میں لا کے اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ جہاں مشکلات ہیں وہاں تھوڑی بہت ہم قانون سے تجاوز کرتے ہیں، ماورائے قانون اقدامات کرتے ہیں، جس سے ہمیں مشکلات ہوتے ہیں۔ ایشو میرا چھوٹا سا ہے جناب والا، وہ صرف یہ ہے کہ بلوچستان کے 12 یونیورسٹیاں ہیں۔ ان 12 یونیورسٹیوں کے سب کیمپسز کوئی 9 کے قریب ہیں۔ اس وقت تمام کے تمام یونیورسٹیاں جو ہیں وہ احتجاج پہ ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہیں۔ یہ میرا بنیادی ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن سے جو پیسے ملنے ہیں بلوچستان کو، جو ہمارا حصہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، اس کے حصے کا ہمیں آدھا حصہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں تقسیم دولت کا ایک بڑا کلیئر فارمولا ہے۔ ہم NFC کی تقسیم کرتے ہیں، دولت کی تقسیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ادارے میں جہاں فنڈ انوالو ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ہم فالو کریں اور بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو جو اس وقت بند ہیں، بچے ہمارے نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بہتر تب کیا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن ہوگی، لوگوں کو تعلیم ملے گی، اور ایجوکیشن سے ہی بہتر ہوگا۔ تو اگر ہمارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے، ہمارے بچے باہر ہوں گے، تو ہم ان کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ ہماری حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو اور قومی حکومت کو ان معاملات پہ فوری جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ایون کہ یہاں کے فیڈرل ہمارے وفاقی اردو کالج جو کراچی میں قائم ہے، ان کے بچے بھی، وہ بھی ہڑتال پہ ہیں، وہ بھی 4 مہینے سے ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ میرا جو ہے، انہوں نے بتایا تھا منظور کاکڑ صاحب نے، دیکھیں فلڈ 2 سال پہلے آیا، اس فلڈ پہ بڑی جو ہے کلیکشن بھی ہوئی، بین الاقوامی اداروں نے بھی فنڈز دیے، اور بھی فنڈز آ گئے، لیکن آج تک وہ فنڈز استعمال میں نہیں آئے ہیں۔ بلوچستان میں ایک پروجیکٹ پہ بھی کام نہیں ہوا ہے، اور حالیہ سیلاب نے تو مزید صورتحال خراب کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 2 بڑے ایشو ہیں ہمارے، اور ان پہ آپ کوئی رولنگ دیں گے یا حکومتی بینچز اس پہ اقدامات کریں گے، میرے خیال میں ہونی چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ بھیل صاحب۔